کہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عدلیہ کا 139واں نمبر اچھے فیصلوں کی وجہ سے نہیں، اس طرح کے کالے فیصلوں کی وجہ سے۔ آپ کے کریڈٹ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کام آپ کے کریڈٹ کے اوپر نہیں ہے، صرف اپنی تشہیر، اور وہاں ڈائس کے اوپر بیٹھ کے 17 لوگ 17 گھنٹے ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے کیسز کبھی نہیں سنتے جو ڈپرائیوڈ ہیں، جو 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیسز لگیں۔ 113 مختلف، اور اس میں سب سے بڑا 350 کنال کے اوپر اسلام آباد کلب، جو سپر ایلیٹ اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک کے فیصلہ ساز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو جیم سے شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ جج ہیں، یہ ان سب بیوروکریٹس کے لیے ہے۔ اس کے اوپر تو آپ کی آنکھ نظر نہیں پڑی، کیوں کہ سابق چیف جسٹس صاحبان کو بھی میں وہاں دیکھتا ہوں، شام کو وہ ادھر واک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو ہم نہیں جا سکتے، اس کے دروازے تو میرے لیے بند ہیں، جب تک کوئی ممبر مجھے انوائٹ نہیں کرے گا میں وہاں نہیں جا سکتا۔ لا مونٹانا میں جا سکتا ہوں، میری فیملی جا سکتی ہے، میرے بچے جا سکتے ہیں، مونال میں جا سکتا ہوں، جب میرا دل کرے میں جا سکتا ہوں، میرے بچے جا سکتے ہیں، میرے مہمان جا سکتے ہیں، تو مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ مجھ سے کیا پرابلم ہے آپ کو؟ 113 اور جو تھے ان میں سے آپ کو یہ 2 ملے ہیں، اسی سے ایک سٹیپ نیچے آئے تو دامنے کو ہے، دامنے کو پہ کشمیر والا ریسٹورنٹ آج بھی قائم دائم ہے۔ تو یہ کس طرح کی ڈسکریمنیشن ہے کہ ایک جگہ کے لیے فیصلہ اور دوسری جگہ کے لیے فیصلہ اور؟ شاید ہمارے یہاں تو بہت سے اسلام آباد میں فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ کسی جج صاحب کی مسز اگر گئی وہاں پر اور وہاں فٹ پاتھ کے اوپر اس کو کوئی چیز نظر آ گئی، کوئی کسی جگہ کے اوپر کسی کا ٹرانسفارمر پڑا نظر آ گیا، تو اگلے دن پورے اسلام آباد کے لیے آرڈر یہ ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی ٹرانسفارمر باہر نہیں رکھے گا، ہم نے پلازوں کی چھتوں کے اوپر ٹرانسفارمر شفٹ کریں اور آپ کے جنریٹرز جو ہیں وہ وہاں پر شفٹ کریں۔ یہاں فیصلے اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ انصاف پر مبنی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل ماننے کو تیار نہیں کہ سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی مالک و مختار ہے، جس نے سب اسلام آباد کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اس کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک بلڈنگ بنائی، اس کو آگے لیز کے اوپر دیا، اور پھر آج کے دن آپ کو 18 سال کے بعد یاد آیا کہ یہ شاید غلط ہے، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پک اینڈ چوز کے فیصلے، ایک فیصلہ کر کے جج صاحب جاتے ہیں، وہ جو آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے والے غلط کر کے چلے گئے، وہ بھٹو کو شہید کر کے چلے گئے، آج کہتے ہیں وہ ہم نے غلط کیا تھا۔ یہ لا مونٹانا کی 700 فیملیز، یہ سارے لوگ بھوک پیاس سے ان کے مزدور بلک بلک کر مریں گے، تو آپ کے بعد آنے والا 10 سال بعد فیصلہ کرے گا کہ یہ جج صاحب سے فیصلہ غلط ہو گیا تھا، تو ان کو کمپنسیشن کون کرے گا؟ یہاں کون کسی کو کمپنسیٹ کرتا ہے؟ کوئی کسی کو کمپنسیٹ نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، جو 12 ارب ڈالر 2022 تک پاکستان سے باہر گیا، جو اگلے 2 سال میں اس سے بھی زیادہ پیسے اس ملک سے باہر گئے، یہ ہر تیسری پراپرٹی اسلام آباد میں سیل ہو رہی ہے، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسے یو کے میں دو، ہمیں پیسے امریکہ میں دو، ہمیں پیسے دبئی میں دو۔ لاسٹ آکشنز پر لیے گئے پلاٹس جو اوورسیز پاکستانیوں نے خریدے تھے پچھلے 3-4 آکشنز میں، ایک قسط دی ہے، اس کے بعد سی ڈی اے والے ان کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کے پیسے فورفیٹ ہو جائیں گے، آپ ہمیں باقی پیسے دے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پیسے جمع کرانے، فورفیٹ ہوتے تو ہوتے رہے، ہم اس پاکستان میں 1 روپیہ انویسٹ نہیں کریں گے۔ یہ ملک کا حال کر دیا آپ نے، آپ کے فیصلوں نے، یہ ہمارے ملک کا حال کیا ہے۔ اور یہاں سے جو پیسے نکلے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے، مفتاح صاحب
کہ یہ انڈسٹری میں لگیں گے تو لگوا لیا آپ نے انڈسٹری میں، وہ تو ریئل اسٹیٹ میں ہی لگے، لیکن لگے جا کے دبئی میں۔ تو آپ یہاں کنسٹرکشن کے کام کو نہ چلنے دیں، یہاں پہ کاروباری لوگوں کے ساتھ آپ اس حد تک یہ سلوک کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ آپ 17 بیٹھ کے ہمارے وہ اوپر مسند پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف فیصلے کر کے تو آپ کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، آپ کے جذبات کو تسکین پہنچتی ہے، تو پہنچائیے اس دن تک جس دن تک بنگلہ دیش کی طرح ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ سردار طاہر محمود۔ اب میں